ایک اور بھی ٹیکنیک یہ لڑا سکتے ہیں. ان کے یہاں بہت بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں, وہ کہیں گے کہ ان کو انگیج کرو, ان کو تھکا دو. یہ دھرنے میں کب تک بیٹھیں گے؟ یہ اپنا روزگار کیسے چھوڑیں گے؟ یہ اپنا کاروبار کیسے چھوڑیں گے؟ تو بھائی وزیر اعظم صاحب اور جو آپ اور آپ کے وزراء اب جیسے بھی ہیں, آپ 47 کی پیداوار ہیں اور لا کر بٹھا دیے گئے ہیں. بہرحال آپ ابھی تو وزیر اعظم ہیں. اب جو بھی آپ ہیں, آپ یہ بات سن لیجئے کہ ہمارا پہلا پلان تو ایک پلان تھا جس میں ہمیں جا کر ڈی چوک پہ آرام سے بیٹھ جانا تھا. جب آپ نے کنٹینر لگا دیے اور چاہ کے تصادم کر کے اس دھرنے کو ختم کریں اور جماعت کے لوگ بھی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت زبردست پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر لی, ہنگامے ہو گئے, گولیاں چل گئیں, گرفتاریاں ہو گئیں, جانیں چلی گئیں خدا نہ خواستہ, اور اب ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہہ دیں کہ ہم نے بہت تاریخی کام کیا اور گھروں کو چلتے ہیں, تو ہم نے آپ کا یہ پلان ناکام کر دیا اور بی پلان کے مطابق کئی دھرنے بیک وقت دیے اور یہاں پر آ کر ہم نے اپنا جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں انگیج کر کے ہمیں تھکانا چاہتے ہیں تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ تھکیں گے؟ آپ کو موجود رہنا ہے, آپ موجود رہیں گے. تو جب آپ موجود رہیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اور پلان بھی ہے. پھر ہم صرف انہی لوگوں کو موجود نہیں رکھیں گے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس دفعہ ہم کیا سوچ کر آئے ہیں. اور یہ دھرنا صرف مری روڈ پہ نہیں ہوگا, بیک وقت مری روڈ پہ بھی ہو رہا ہوگا, اور ڈی چوک پہ بھی ہو رہا ہوگا, پارلیمنٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا, کراچی میں بھی ہو رہا ہوگا, چترال میں بھی ہو رہا ہوگا, لاہور میں بھی ہو رہا ہوگا, کوئٹہ میں بھی ہو رہا ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, ملاکنڈ میں ہوگا, گوادر میں ہوگا. پورے ملک میں شاہراہوں پہ بیٹھ جائیں گے. حق دینا پڑے گا, آئی پی پیز کو لگام دینی پڑے گی, بجلی کی قیمت کم کرنی پڑے گی, تنخواہ داروں کو حق دینا پڑے گا, مزدوروں کو حق, کسانوں کو حق, بلوچوں کو حق, پختونوں کو حق, مہاجروں کو حق, سندھیوں کو حق, پنجابیوں کو حق, اور جتنی قومیں ہیں سب پاکستان ہیں, سب پاکستان ہے. تم چاہتے ہو انہیں قوموں میں تقسیم کرو, تم چاہتے ہو نفرتیں پروان چڑھاؤ, بلوچ ان میں غم و غصہ پیدا ہو جائے. تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ اگر کوئی کل ایک احتجاج کی کال ہے اور اس احتجاج کی کال میں آپ امن و امان کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتظامات کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, لیکن پورے مکران ڈویژن میں انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور پورے بلوچستان کو بند کر رہے ہیں, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ جمہوری آزادیاں تمہیں دینی پڑیں گی, تم آواز کو اس طرح سے بند نہیں کر سکتے. لاپتہ افراد کا اگر مسئلہ ہے تو اس ملک میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, اس کے مطابق تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے, رہا کیا جائے, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں چاہے خیبر پختونخوا کے ہوں. یہ پختونخوا میں بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ چل پڑا ہے. اس لیے ہم امن والے لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہم ایک بات اور واضح کرنا چاہتے ہیں, جماعت اسلامی قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتی. آپ بھی کبھی کبھی غصے میں آ کر قوم پرست بن کر سوچنا شروع کر دیں گے تو یقین کریں پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس قوم کو متحد کرے, طاقت میں ڈالے اور ایک انقلاب سے ہمکنار کریں. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں جماعت اسلامی کے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو آگے نہ بڑھنے دیں جو پختون قوم پرستی, بلوچ قوم پرستی, مہاجر قوم پرستی, سندھی قوم پرستی, پنجابی قوم پرستی یا سرائیکی قوم پرستی کی بات کریں. اپنی قوم سے محبت کریں, ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, لیکن نفرتیں پروان نہ چڑھائیں. تقسیم نہ ہو, جو ہمیں تقسیم کرے اسے تقسیم کر دو,
خود متحد ہو جاؤ. یہ ہمارا پاکستان ہے. یہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ پاکستان ایسے بنا تھا کہ اس کی تحریک یو پی میں چلی تھی، سی پی میں چلی تھی، بنگال میں چلی تھی، بہار میں چلی تھی. ان جگہوں پر تحریک چلی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا. ایک عجیب و غریب قسم کی بات تھی کہ یہ لوگ تو لسانیت پر تحریکیں چلاتے ہیں، جغرافیے پہ تحریکیں چلاتے ہیں، جغرافیے اور نسب کے اوپر، قبائل کے اوپر ملک مانگتے ہیں. یہ پاکستان، مسلمان کون سا پاکستان مانگ رہے تھے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پاکستان مانگ رہے تھے. اسی لیے تو بنگالیوں نے بھی، اسی لیے تو پاکستان میں جو علاقے شامل ہوئے یہاں کے لوگوں نے بھی، اور مدراسیوں نے بھی، اور تمام علاقوں میں یو پی سی پی کے لوگوں نے زبردست تحریک چلائی تھی اور گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے. مشرقی پنجاب سے جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پہنچے، قافلے کے قافلے لٹ گئے تھے، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن اس سرزمین پہ آ کے سجدہ ادا کیا تھا کہ ہمیں پاکستان مل گیا، ہمیں ہماری منزل مل گئی. ظالمو تم نے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، خدا تمہیں تقسیم کرے. ہم متحد ہوں گے انشاءاللہ اور ہم مل کر اس پاکستان کو حقیقی پاکستان بنائیں گے. ظالموں کے خلاف لڑیں گے اور ان لوگوں کے خلاف لڑیں گے کہ جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں، جنہیں انگریزوں نے جاگیریں دی تھیں اس بنیاد پہ کہ جنگ آزادی جو یہاں کے لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ وہ غدار اس جنگ آزادی کا راستہ روک سکیں. انہی کی اولادیں آج بھی بہت ساری زمینوں پہ قابض ہیں، اور یہ جاگیردار جو انگریزوں کے شاگرد، ان کی عطا کردہ زمینوں کے امین، ان کی اولادوں میں یہ زمینیں چلی گئیں، یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور حکمرانی ہمارے پاکستان پہ کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب سن لو، اب تمہیں جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. یہ کیا بات ہے؟ تنخواہ دار 370-75 ارب روپے دے انکم ٹیکس اور جاگیردار 4-5 ارب روپے دے. یہ نہیں چلے گا. اس حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس حکومت نے ان کسانوں کا حق مارا. اس حکومت نے جھوٹ بولا. پہلے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا سبسڈی دیں گے، پھر مکر گئے، پھر کہا قرضے دیں گے، اور پھر مکر گئے ہیں. کچھ نہیں دے رہے چھوٹے کسانوں کو، کچھ نہیں دے رہے کاشتکاروں کو. کسانوں اٹھو، مزدوروں اٹھو اور اٹھ کر ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ دھرنا کسانوں کے لیے بھی ایک امید بن رہا ہے الحمدللہ، مزدوروں کے لیے بھی امید بن رہا ہے. اور 37,000 روپے تم نے منیمم ویج طے کر دیا. کن لوگوں کو 37,000 مل رہے ہیں؟ کتنے % لوگوں کو منیمم ویج مل رہی ہے؟ صرف 15 سے 20% وہ مزدور ہیں کہ جنہیں جو ہمارے ریکٹ میں آتے ہیں، رجسٹریشن میں آتے ہیں، اور جو علاوہ اس کے مزدور ہیں وہ تو ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرتے ہیں. وہ تو اگر ایک دن بیمار ہوں تو اس دن پیسے لے کے گھر نہیں جا سکتے. ان میں ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں، کوئی ان کا منیمم ویج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب کا منیمم ویج بھی ہونا چاہیے. لیکن اس 37,000 روپے میں مجھے بتائیے، شہباز شریف صاحب، اور جو کمیٹی آپ بھیجیں گے اس سے بھی ہم پوچھیں گے کہ 37,000 میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر غریب ترین آدمی بھی رہتا ہے تو وہ 15-20 ہزار روپے تو دیتا ہے، اور 15-20 ہزار روپے میں کم سے کم بتا رہا ہوں اس کا بجلی کا بل اس سے بھی زیادہ آتا ہے. وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ وہ ان کو کھلائے گا کیسے؟ اپنے بچوں کو دودھ کیسے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ ظالموں، تمہیں ان غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تمہیں ان مزدوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا. تعلیم تم نہیں دیتے، صحت کی سہولت تم نہیں دیتے، امن تم نہیں دیتے، عدل اور انصاف تم نہیں دیتے. ریٹ قائم کرنے آ جاتے ہو، ٹیکس لگانے آ جاتے ہو. یہ غریب تو موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر موٹر سائیکل لے لے تو اس کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. ہمیں بتاؤ
تم کتنا ٹیکس دیتے ہو. تمہاری شوگر ملیں کیا کرتی ہیں؟ تمہاری شوگر ملیں تو دھوکہ دیتی ہیں. گنے کی پھوک پہ تم چلاتے ہو اپنی آئی پی پی اور چارج کرتے ہو امپورٹڈ کوئلے کی قیمت. پوری قوم کا خون نچوڑ رہے ہو, غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہو, مڈل کلاس لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہو, اور پھر تم کہتے ہو کہ ٹیکس لگائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. نہیں چلے گا. نوجوانوں, مزدوروں, کسانوں, اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. یہی تو وقت ہے کہ اگر تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی اور ان ظالموں کو جھکنا پڑے گا. یہ دھرنا گھٹنا نہیں, گھٹنے نہیں ٹیکے گا, حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اس لیے جو کمیٹی بھی آ رہی ہے سوچ سمجھ کر آئے. دھوکہ نہیں چلے گا, فراڈ نہیں چلے گا. یہاں کوئی فارم 45-47 کا چکر نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے. تم نے کل بھی دیکھ لیا, آج بھی دیکھ لیا, اور آنے والی کل بھی جلسہ عام کو دیکھو گے. اور پھر وہ جلسہ عام صرف کل مغرب میں نہیں, آج میں نے اپنی خواتین کی سیکرٹری جنرل جناب حمیرہ طارق صاحبہ سے بات کی.